الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد منشور قرآن، دستور قرآن، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں سے ارشادات و احکامات، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے مبارک کلام کے اندر مختلف قسم کے احکامات کو نازل فرمایا، معاملات کو ذکر فرمایا، زندگی کا دستور و منشور عطا فرمایا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، اور ان نشانیوں کا ذکر خود رب کائنات نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں سے حاجی جب حج کرتا ہے، معتمر جب عمرہ کرتا ہے تو صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے کے اندر دو پہاڑ ہیں، اور ساری زمین کے اندر جتنے بھی جبال ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق ہیں، اللہ نے پیدا کیے، سب پہاڑ اللہ کے ہیں۔ لیکن خاص طور پر رب کائنات نے جو صفا اور مروہ کو اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اصل میں حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مبارکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل، ان کا زوجہ مبارکہ، اللہ کی ایک نیک بندی، اللہ کی ایک مبارک بندی، ان کے جب قدم لگ جاتے ہیں اس پہاڑ پر اور صفا مروہ کے درمیان پانی کی طلب میں اپنے بچے کے لیے دوڑتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے، حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ اسی طرح مقام ابراہیم بھی اللہ کے نشان، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، رب کائنات نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، فرمایا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس پتھر پر آپ کے پاؤں مبارک کا نقش جو ہے، وہ نقش آپ کے پاؤں مبارک کا اس پتھر پر منقوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بلکہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، فرمایا جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو تو فرمایا مقام ابراہیم پر آ کر سجدہ ریزی کرو اور نفل ادا کرو۔ تو رب کائنات نے اس مقام کو معتبر اور اس مقام کو مسجود بنا دیا اور مبارک و متبرک بنا دیا، فرمایا جہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نقش۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، جیسے کہ حضرت ہاجرہ اللہ کی ایک نیک بندی ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو مقامات ہیں، ان کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بڑے متبرک ہو جاتے ہیں اور محترم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ تابوت سکینہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، فرمایا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ ایک صندوق ہے، اور اس کے اندر اطمینان کی چیزیں ہیں جنہیں تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر کیا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ آل ہارون،
فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات اس کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف ہے، اس کے اندر فرمایا وہ ایک صندوق کے اندر ہے، اور تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ہم اپنے گھر سے ان کو نشانیاں اور تبرک نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو تبرک بنا لیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ تبرک ہے، یہ سکینہ ہے، یہ فرمایا کہ رحمت اور برکت کی چیز ہے۔ تو ہر وہ چیز کی جس کی نسبت اللہ کے کسی نیک بندے سے ہو جاتی ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ بڑی مبارک و مقدس۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے بھائی ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میری قمیص لے کر جاؤ، اور یہ قمیص جا کر میرے والد گرامی کے آنکھوں پر رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دے گا۔ اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ فرمایا اس قمیص کو تم رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد گرامی کی جو بینائی ہے وہ لوٹا دے گا، اور ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ قمیص، مفسرین کرام نے فرمایا، علامہ روح البیان نے فرمایا کہ جو قمیص آپ نے پہنی ہوئی تھی، فرمایا اس قمیص کو اتار کے دیا، اور وہ اتنی برکت والی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، وہ تبرکات، جہاں پر اللہ کے پیارے بندوں یا جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائے۔ مثال کے طور پر قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آپ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم سمود کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں اے قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی آئی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی ناقہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ بڑی مبارک اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ یہ کہاں سے کھائے پیے چرے جو کچھ مرضی کرے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا اگر اس کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو اونٹنیاں تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ دینا۔ لیکن قوم سمود نے کیا کیا؟ وہ اتنی مضبوط قوم، اور پہاڑوں کو توڑ کر اور بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر گھر بنانے والی قوم، لیکن فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اس قوم نے یہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اس کے پاؤں کاٹے، اس کو مار دیا اور قتل کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب لے کر آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھیجو۔ اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زلزلوں کا عذاب، جھٹکوں کا عذاب آتا ہے، اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو منہ کے بل سارے کے سارے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں کے اندر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے۔ تو چاہے اونٹنی کی صورت میں ہو، چاہے صفا مروہ کی صورت میں ہو، چاہے مقام ابراہیم کی صورت میں ہو، بظاہر پتھر ہے، بظاہر پہاڑ ہے، بظاہر ایک اونٹنی ہے، بظاہر قمیص یوسف ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت و برکت، تابوت سکینہ کیوں نہ ہو، فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں، جن چیزوں کی نسبتیں ہو جاتی ہیں۔ سورہ کہف کے اندر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف غار کے اندر آرام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ، 309 سال وہ غار کے اندر آرام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں دوبارہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت طاری کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک عمارت بنا دو، تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ فرمایا کہ جو غالب طبقہ تھا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ
کہ یہاں پر ایک مسجد بنا دو، جہاں پہ اصحاب کہف کی غار ہے، جہاں وہ اتنا عرصے تک رہے، فرمایا یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دو۔ عبادت تو اللہ کی ہوگی، سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ ایک یادگار اور ایک تبرک کے طور پر۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ سب رب تبارک و تعالیٰ کہ جہاں اللہ کے پیارے بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں، جہاں وہ آرام کرتے ہیں، اور جو چیز ان سے مس ہو جاتی ہے، فرمایا کہ وہ کائنات کے اندر بڑی مبارک و متبرک ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کو یاد فرمایا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا حبیب میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ خاص طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، حضور کی جائز پیدائش ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کو اس نسبت سے، اس نسبت کو بھی خود رب کائنات نے ذکر فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے، وہ پہلے یثرب تھا، بیماریوں کی اماجگاہ، جو آتا بیمار ہو جاتا، لیکن وہ پہلے یثرب تھا، پہلے بیماریوں کی جگہ تھی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگ گئے، بنو نجار کی بچیوں نے گا کر حضور کا استقبال کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ نے کرم کر دیا، وہ حبیب خدا، وہ بدر تمام آ گیا، حضور کے قدم لگ گئے۔ فرمایا اب کوئی یثرب نہ کہے، اب مدینہ منورہ ہو گیا، اب مدینہ طابہ ہو گیا، اب مدینہ طیبہ ہو گیا۔ اور بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، فرمایا ایمان مدینے میں ایسے سمٹ کر آ جائے گا کہ جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل کے اندر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ لا يدخل الدجال ولا يدخل الطاعون، فرمایا مدینے کے اندر نہ دجال داخل ہوگا نہ طاعون داخل ہوگا، بلکہ مدینہ تو ایک بھٹی ہے کہ جو مدینے کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ وہ چمک کر باہر جاتا ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طابہ ہے، فرمایا جو آنے والا ہے اس کو بھی یہ منور کر دیتا ہے اور اس کو بھی یہ چمکا دیتا ہے۔ بلکہ غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا کہ وہاں کا جو غبار ہے، وہاں کی جو فضا ہے، فرمایا اس کے اندر بھی اللہ نے شفائیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ وہی یثرب کی سرزمین تھی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم لگے اور تاجدار مدینہ آ گئے، تو آج دنیا کے اندر المدینۃ خیر، حضور نے فرمایا المدینۃ خیر لکم لو کنتم تعلمون۔ ان تمام آیات طیبات سے اور ان تمام حقائق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ فرمایا ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہو جاتی ہے، اور فرمایا وہ چیز زمانے کے اندر پھر بڑی حیثیت اور بڑی مقام والی ہو جاتی ہے۔ خواتین تو سب خواتین تھی، لیکن جن خواتین کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، وہ حضور کی ازواج بن گئی، وہ حضور کے گھر میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا تمہاری جیسی دنیا کے اندر کوئی عورتیں نہیں، اللہ نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ اور کیسا اعزاز عطا فرمایا کہ پوری امت کی مائیں قرار دیا۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو یہ کس چیز سے اتنا بڑا مقام مل گیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور کے تعلق سے۔ تو جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، حضرت مریم بیت المقدس میں جس محراب میں عبادت کیا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو بھی تھے، کفلھا زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ ایک دفعہ داخل ہوئے محراب کے اندر اور دیکھا کہ وہاں پر پھل موجود ہیں، اور پھل بھی کیسے؟ مفسرین کرام نے فرمایا بے موسم پھل، باہر ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، لیکن وہ ان کے محراب، فرمایا یہ کہاں سے آئے مریم؟ فرمایا یہ اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ بے موسمہ پھل عطا فرما سکتا ہے مریم کو، تو مجھے بھی بے موسمہ پھل رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ اولاد کی صورت کے اندر آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے وہیں پر محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ اکبر، بڑی تضرع کے ساتھ،
بڑی انکساری عاجزی کے ساتھ کہ خدایا تو اس مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد کی صورت کے اندر، میری عمر تو بہت ہو گئی ہے اور بیوی کی عمر بھی بہت ہو چکی ہے، لیکن خدایا بے موسمہ پھل عطا فرما۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اسی محراب کے اندر وہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے ندا آ جاتی ہے، بشارت آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ فرمایا وہ بیٹا ایسا بیٹا ہے اللہ اکبر کہ جس کا نام یحییٰ ہے، سیدا و حصورا و نبی من الصالحین۔ فرمایا وہ نبی ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ پاکیزہ ہوگا اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو محراب ہے، وہ جو عبادت گاہ حضرت مریم کی تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ایک مرکز تھا۔ تو چاہے اصحاب کہف کی غار ہو، چاہے محراب مریم ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ ہو، چاہے صفا اور مروہ ہو، کوئی بھی وہ جگہ ہے جس کی نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور علیہ السلام کے بال مبارک جو ہے وہ حج کے موقع پر حضور نے جب حلق کرایا تو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمائے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں رکھ لی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس ایک پیالہ تھا اور حضور کے منہ مبارک تھے، تو اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس پیالے کے اندر پانی ڈالتی اور منہ مبارک ڈال کر اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پلایا جاتا تو رب تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت خالد بن ولید اتنے بڑے جرنیل، لیکن اپنی ٹوپی کے اندر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے اور فرماتے تھے کہ خالد کو اللہ جو فتح عطا فرماتا ہے وہ فتح خالد کے زور بازو پر نہیں، بلکہ یہ صدقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ان تبرکات کا، ان منہ مبارک کا۔ میں کوئی اور بات نہیں کہتا ہوں۔ آج عقل کے دور میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بہت سارے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تبرکات کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیزیں تم یہ تبرکات چیزوں کو چومتے رہتے ہو۔ تو یہ تبرکات کی محبت ہم اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کے کلام نے خود ان چیزوں کی نسبت کا اور ان کے تبرک کا اور ان کے محترم ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں ہر اس چیز سے محبت کی توفیق عطا فرمائے جس کی نسبت اللہ کے نبیوں سے ہو، اللہ کے پیاروں سے ہو، اللہ کے ولیوں سے ہو، اللہ کی نیک بندیوں سے ہو، وہ چیزیں معتبر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے ہم سب پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ اب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا فیضان، حدیث رسول کا فیضان عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔